آج انشاءاللہ جن آیات پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، جس میں ابتدائی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 1 اور 2 اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ آیت نمبر 1 اور 2، اور اسی ٹاپک کا اختتام آیت نمبر 9 پر ہو رہا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ان آیات میں کامیابی پانے والے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، اور آخری صفت نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے۔ فلاح کا ٹاپک شروع نماز سے ہو رہا ہے اور ختم بھی نماز پر ہی ہو رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، اور جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ تو نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ الحمدللہ ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں ہمیں نماز کو چھوڑنے والے نظر آتے ہیں، اس کے برعکس ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں جو خشوع سے آ رہی ہیں، نماز کی حفاظت سے آ رہی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کا علم ہے۔ ان قریب مسجد میں بہت لوگ آئیں گے، تم ان میں ایک شخص کو بھی خشوع والا نہ پاؤ گے۔ اسے ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن اس میں کوئی ایک بھی خاشع نہیں ہوگا۔ بہت ڈرانے والی حدیث ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر ہم سب کے لیے فکر کرنے کا لمحہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم تو اس میں نہیں آتے۔ شیطان کی پہلی کوشش مسلمان کو نماز سے دور رکھنا ہے، لیکن جب بندہ مومن نماز شروع کرتا ہے تو پھر وہ اسے خشوع و خضوع سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیسے ہماری نمازوں میں خشوع آئے، اس کے لیے ہم بارہا اپنی کلاسز میں پڑھتے رہے الحمدللہ۔ آج ایک اہم نسخہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ نصیحت کی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا کو الوداع کرنے والے کی نماز جیسی نماز پڑھو، یعنی یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اور ہم سب اپنے تجربے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے، وہاں ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اہم نسخہ نماز میں خشوع لانے کے لیے دے دیا ہے کہ ہم ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ پھر ایک اور اہم چیز جسے ہم نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع آئے، ہماری عبادتوں میں خشوع آئے، کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تو ہمیں خشوع و خضوع والی نماز اور عبادات کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ کہ بعض دفعہ خشوع ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے جو سر اور کمر جھکا کر چل رہا ہوتا تو اسے زوردار آواز سے کہتے، نوجوان اپنا سر اٹھاؤ۔ جتنا خشوع و خضوع دل کے اندر ہو اس سے کچھ کم ہی چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ دلی خشوع سے زیادہ ظاہر کرنے والا نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ حالانکہ انسان کے دل کے اندر خشوع ہو تو اس کے پوسچر میں خشوع آتا ہے،
جو جسمانی ساخت ہے اس میں بھی خشوع آتا ہے، لیکن اس لیول کا اگر خشوع کسی نے شو کیا ہے کہ اپنا سر بھی جھکا دیا ہے، کمر بھی جھکا دی ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدہ ایسے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ چیز بظاہر تو فیل ہوتی ہے کہ خشوع کی کیفیت ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ خشوع کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس نوجوان کو ڈانٹا۔ اچھا، نوجوان کو کیوں ڈانٹا؟ کیونکہ نوجوان عمر کے اعتبار سے اس طرح سے جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بوڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فزیکل ایشو ہو اور وہ جھک گیا ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، لیکن ایک نوجوان اگر اس طرح سے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو کیا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ خاشع ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ جتنا خشوع و خضوع دل کے اندر ہو اس سے کچھ کم ہی چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ دلی خشوع سے زیادہ ظاہر کرنے والا نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک شخص کو حضرت عمر نے دیکھا جو خود کو خاشع ظاہر کر رہا تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہے اور قدم کمزور پڑ گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے درے سے ضرب لگائی اور کہا، اللہ تجھ کو برباد کرے، ہمارے دین کو بدنام اور رسوا نہ کر، کیونکہ دین آپ کو ایسا بننے کا نہیں کہتا۔ خشوع و خضوع دراصل دل کا فعل ہے، یاد رکھیے گا، جس کا اثر جسم پر ضرور آتا ہے، جس کا اثر معاملات میں بھی آتا ہے، جس کا اثر اخلاقیات پر بھی آتا ہے، جس کا اثر ساری عبادات پر آتا ہے۔ اسی سے ہی تقوی اور پرہیزگاری جنم لیتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر خشوع ہوتا ہے، یعنی عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اسی سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نماز میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ نماز میں اس کا مظہر اچھے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی نمازوں میں اپنے خشوع کو اچھے سے جانچ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بطور مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے خاشع تھے، کیسی ان کی عبادات تھیں، کیسے ان کے معاملات تھے، کیسے ان کے اخلاقیات تھے۔ حد درجہ عاجز مزاج انسان تھے، بہت زیادہ ہمبل تھے۔ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے، جس سے نماز میں جو ان کا خشوع تھا وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ان کے دل میں دو آرزویں تھیں، ایک آرزو کہ اللہ ان کو شہادت نصیب کرے، اور دوسری آرزو کہ یہ شہادت مدینہ میں ہی نصیب ہو، جس کی یہ بہت زیادہ دعا بھی کرتے تھے۔ لوگ سوچتے تھے کہ شہادت کے لیے تو میدان جہاد میں جانا ہوگا، پھر مدینہ میں شہادت کی خواہش کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اور وہ اس بات کا اظہار حضرت عمر سے کیا بھی کرتے تھے کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو شہادت دے اور مدینہ میں دے، تو یہ دونوں الگ الگ دعائیں ہیں، کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر ان کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اب وہ دن آ گیا جب ان کی خواہش پوری ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر کو سورہ یوسف بہت زیادہ پسند تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اتنا روئے کہ سب کو رلا دیا، سارے مقتدی رونے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور مسجد کی آخری صفوں تک ہچکیاں بن گئیں۔ اتنی زیادہ رقت آمیز تلاوت حضرت عمر نے کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے تو مسجد میں چھپا اسلام کا دشمن زہر آلود خنجر لے کر نکلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 یا 7 وار کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ حضرت عمر رکوع میں گئے ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرا لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مگن تھے۔ یہ پوائنٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سارے کے سارے لوگ خاشع تھے مسجد میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز میں مگن تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا شروع کی، آواز چینج ہو گئی۔ حضرت عمر کی جگہ اب کس کی آواز آ رہی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو لوگ گھبرا گئے، نماز میں ہی لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ اب آواز حضرت عمر کی نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی نماز کو مکمل کیا گیا، گو کہ مختصراً مکمل کیا گیا لیکن کمپلیٹ کیا گیا نماز کو۔ جب لوگ مختصر نماز کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قتل کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حضور کبھی سجدہ نہیں کیا۔ شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ پھر اس زندگی اور موت کی کشمکش میں پوچھا کہ کیا میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ لوگوں نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ آپ دیکھیے یہ دوسرا سوال تھا ان کا، کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی؟ جب بتایا گیا کہ نہیں کمپلیٹ کی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے نماز مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ان کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے قبل فجر کی نماز کی ادائیگی کر لیں، کہیں یہ ادائیگی رہ نہ جائے۔ اتنی نماز کی فکر تھی، نہ پوچھا اپنی حکومت کے بارے میں، نہ اپنی فیملی کے بارے میں پوچھا، نہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ بس اگر ان کو فکر تھی تو نماز کی فکر تھی۔ کیا ایمان تھا ان کا، کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت تھی، کیسی نماز کی محبت تھی۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد تھا نا کہ یہ ہے نماز میں اصل معنوں میں خشوع، نماز کی صحیح معنوں میں فکر، نماز میں کوئی غلطی نہ ہو، نماز میں کوئی سنت چھوٹے نہ، اس بات کی فکر، اس کو اچھے سے مکمل کرنے کی فکر، اپنے کاموں کی فکر نہیں تھی ان کو۔ ہم سب نے اپنے خشوع کا لیول چیک کرنا ہے، کیونکہ جو آیات آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورۃ المؤمنون کی، جس میں فلاح کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ اور مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو سب سے اولین ترجیح پر نماز کو رکھتے ہیں، سب سے پہلے نماز، اپنے سارے کاموں کو، اپنی ساری ذمہ داریوں کو یہ کہنا ہم سب سیکھیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور بہت اچھے سے پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں صحت کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں، کیا پتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے، اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کی ایسی سچی محبت نصیب کرے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ محبت عطا کرے، کیونکہ انہی کے بیسس پر ہی ہماری آخرت اچھی ہونی ہے۔ کتنا خوبصورت حسن خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اتنا خوبصورت کہ آخری عمل کیا تھا؟ جماعت سے نماز پڑھا رہے۔ اچھا، ان کو ان کی جو چھٹی حص تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس بات کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا ان کی شہادت سے کچھ ٹائم قبل ہی۔ کسی کو انہوں نے کہا تھا کہ میری چھٹی حص بتا رہی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب ہم احد پہ کھڑے تھے اور احد لرز رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد سے کہا تھا کہ تھم جا، تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کی تو وفات ہو چکی تھی جب وہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر تو وہ تو طبعی موت اس دنیا سے گئے تھے. اب بچے کون؟ 2، حضرت عمر اور حضرت عثمان، دونوں شہید. کہا مجھے قتل کر دیا جائے گا، بس میری دعا ہے کہ مجھے کوئی مسلمان قتل نہ کرے. جب میں ان کا یہ واقعہ پڑھ رہی تھی اور مجھے بس یہی تھا کہ میں ان آیات پر مزید غور و فکر کروں جو آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو جیسا لگ رہا تھا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم اپنے خوشیوں کو بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک بہترین موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری موت حلق کے پاس بھی پہنچ جائے نا، یعنی ہم اتنے قریب ہوں موت کے، تو بھی ہمیں کس بات کی فکر ہو؟ نماز کی فکر. اور آپ کو پتا ہے جب مومن قبر میں چلا جائے گا اور اسے منکر و نکیر حساب کتاب لینے آئیں گے اور اس کو صرف یہ لگے گا کہ شاید عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ بس اب یہ نماز پڑھنے کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ہمارے سوالوں کے جواب دو جو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. اور جب اس مومن سے فرشتے سوال پوچھیں گے، یہ تیرا رب کون ہے بتا، تیرے پاس کون سا رسول بھیجا گیا بتا دے، تیرا دین کیا تھا بتا دے. اور جب وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے گا تو فرشتے اس کو کیا کہیں گے پتا ہے آپ کو؟ ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا. فرشتوں کو بھی پتا تھا اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہ وہ یہی جواب دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اتنا بہترین مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، جماعت سے نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، مسجدیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سارا سال مسجدوں کو یوں ہی آباد رکھے. اتنا خوف آتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوتی ہے دوبارہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں مسجد تو بھری ہوئی ہے لیکن خاشع بھی نہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ گیا ہو، کیونکہ یہ وقت آئے گا لوگ صرف اور صرف دکھاوے کی نماز پڑھ لیں گے، کوئی اور ریزن ہوگا ہی نہیں. اور اگر خشوع نہیں ہے نماز میں تو بچا کیا نماز میں؟ آج کتنی چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ رمضان کے مہینے میں ہی دیکھ لیجئے، ابھی تو شیطان بند ہے. جو مین شیطان ہے ابلیس، وہ تو جکڑ دیا گیا اور بڑے بڑے شیاطین بھی جکڑ دیے گئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی ایکٹیویٹیز کو کم کر دیا گیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ختم کر دیا گیا، ان کی طاقت کو سلب کر دیا گیا، ان کی پاورز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں. اب تو بہت بہترین موقع ہے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو اپنے حساب سے چیک کرنے کا کہ کتنا ہماری اپنی خواہش نفس کے تحت ہم جی رہے ہیں اور کتنا ہم شیطان کے زیر اثر ہیں. نمازوں کو ہی چیک کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں. باطنی اسباب بھی ہیں نماز کے خشوع کو ڈسٹریکٹ کرنے کی، اور خارجی اسباب بھی ہیں. دونوں اعتبار سے اپنی نماز کو جب پڑھنے بیٹھے نا تو ان اسباب کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز پڑھیں. باطنی اسباب کیا ہے؟ آپ کو شیطان کوئی نہ کوئی باتیں یاد کرائے گا. اور ایک صحابی کو یہ چیز اتنی زیادہ فیل ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کہا کہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکو. یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جو آتا ہے نماز میں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. 10 باتیں آپ کو یاد کرائے گا. اور پھر اسی طرح سے خارجی اسباب بھی ہیں. اگر آپ کو آپ کا کوئی بھی کام جو بہت امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنے میں ڈسٹرب کر سکتا ہے تو بہتر ہے آپ پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں، بجائے اپنی نماز کو آپ خراب کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس کام کو کر لیں تاکہ آپ اپنا فوکس بنا سکیں. نماز میں خشوع بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
اس کے بغیر نماز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. نماز کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی. کوئی بھی چیز اگر کوالٹی بیسڈ نہیں ہے تو اللہ کیسے اس کو قبول کرے گا؟ کبھی کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں رہتا آپ نے کیا پڑھا ہے. تو پلیز اس بات کو اگنور نہ کریں. آپ ان تمام پڑھی ہوئی چیزوں کو جو آپ کو یاد نہیں دوبارہ سے پڑھ لیں تاکہ آپ کا خشوع ڈیولپ ہو، پیدا ہو. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات میں خشوع نصیب کرے، ہر طرح کی عبادت میں خشوع نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاقیات میں خشوع نصیب کرے. اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ خشوع عطا کرے. اللہ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ نماز ہماری اولین ترجیح ہو، اور خاص طور پر اس کی دعا کرتے رہنا ہر نماز میں. ایک دعا جو نماز کے لیے سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم اپنے اس غور و فکر کے سلسلے کو یہیں پر ہی روکیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.